السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جدوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا ہے, جس پہ ISPR نے سخت سٹیٹمنٹ لی ہے. انہوں نے اس بیان کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر ریاستی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس قسم کی جو گفتگو ہوئی ہے, اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ساتھ پروگرام میں بات کریں گے جنگ بندی معاہدے پر حماس کی منظوری موصول نہیں ہوئی. اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. لاس اینجلس کی آگ دیگر شہروں تک پھیلنے کا خدشہ, 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں آ گئے ہیں. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو بہت بڑی ایک سیریس نوعیت کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. بھارتی آرمی چیف نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بھارت سے قبل بھی بے تحاشا بار پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پروپیگنڈے کو بھارت کے؟ جیسے ایک تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ناکامیاں ہیں بھارتی حکومت کی, بھارتی فوج کی مقبوضہ وادی میں, اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کا یہ نیا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی آرمی چیف رہے ہیں, جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں وہاں کے, یا کٹھ پتلی جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہاں کے, یہ ان کی ایک عادت ہے, یہ ایک پوری روایت ہے جو 75 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. لہٰذا ایک تو یہ میرے لیے اچنبے کی بات یہ نہیں تھی, لیکن یہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے اور جس موقع پر انہوں نے کہا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی پوری وضاحت ہم کریں. پہلی بات تو یہ کہ مقبوضہ وادی جہاں پر وہاں کی پاپولیشن سے زیادہ فوجی مسلط کیے گئے ہیں ان کے اوپر, اس کے باوجود وہاں ایک دن ایسا نہیں ہے کہ کسی فوجی نے امن کا گزارا ہو وہاں. اس لیے کہ جو وہاں پر 1989 میں سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا تھا, اس نے جو نئی جہت دی یا نئی ڈائمنشن دی وہاں کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے, وہ آج تک اس کی ہیٹ جو ہے وہ فیل کر رہی ہے بھارتی گورنمنٹ, اور کرتی رہے گی. انڈیا ول کنٹینیو ٹو بلیڈ تھرو دیٹ. آپ کو یاد ہوگا برہان الدین وانی جیسے لوگوں نے جو نام وہاں آئے ہیں, انہوں نے وہاں پر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, جس کی وجہ سے بھارتی حکومت, بھارتی فوجی قیادت جو ہے وہ سخت پریشان ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر بار الزام تو لگا دیتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کہ آپ نے فینسنگ کر لی, پورے بارڈر کے اوپر فینسنگ ہے, اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آ کے یہاں مداخلت کرتا ہے. نہیں, بالکل صحیح صورتحال بتائیں لوگوں کو کہ اس کے باوجود کہ آپ نے فینسنگ کر لی ہے, اس کے باوجود کہ آپ نے بارڈر کو سارے کو کنٹرول کر لیا ہے, یہ وہاں کی مقامی پاپولیشن ہے جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے وہاں یعنی جامع شہادت نوش کیا, جنہوں نے وہاں موومنٹ کی, ان میں افضل گرو ہیں, مقبول بٹ ہیں, برہان الدین وانی ہیں, علی گیلانی ہیں, عبدالغنی لون ہیں, مجید ڈار ہیں, کیا یہ سارے پاکستانی تھے؟ اور اگر پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو علاقہ ہے جہاں پر آپ مسلط ہیں وہ پاکستان کا علاقہ ہے. سپرد کریں نا پھر ہمارے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کرا رہا ہے, اور نام بھی لوگوں کے بالکل سامنے ہیں جن کو آپ نے سزائیں دی ہیں, جن کو آپ نے شہید کیا ہے, تو پھر وہ علاقہ ہمارے سپرد کریں. آپ کے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے سے تو وہ علاقہ آپ کا نہیں بن جائے گا نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پڑی ہوئی ہیں, جس میں یہ تھا کہ یہ یہاں کے لوگ طے کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز تھا کہ آپ آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے اس علاقے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں؟ آپ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ایک تو وہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ کبھی اس ریاستی جبر کو برداشت نہیں کرے گی, اور جو موومنٹ وہاں چل رہی ہے وہ یقینی طور پر آگے چلتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ہم کو دہشت گردی کا الزام دیتے ہوئے. ہم نے تو آپ کی دہشت گردی کے ثبوت پوری دنیا کے 9 بڑے کیپٹلز کو ڈوسیئرز کی صورت میں بھیجے تھے. جی بالکل. ہم نے تو دنیا کو بتایا تھا کہ یہ ہے چہرہ اصل کا بھارت کا. اس کے بعد یہ کہ اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کی نیوی کا سرونگ آفیسر جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہوا پاکستان کے صوبے بلوچستان میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے وہ پورے میڈیا کے سامنے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. ہم نے وہ ڈوسیئرز بھی آپ کو بھیجے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس منہ سے ہمیں دہشت گردی کا الزام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. دوسری طرف جو ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی دہشت گردی اب صرف پاکستان تک یا
مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے. بھارت تو اب ایک عالمی دہشت گرد ہے. بالکل, اور پروو ہوا ہے, دیکھیے رپورٹس آئی ہیں. کینیڈا میں کیا ہوا. ہاں جی, کینیڈا میں وہاں کے پرائم منسٹر نے براہ راست نہ صرف الزام لگایا بلکہ یہ کہا کہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارت کی ایجنسی را اور اس کے یہاں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ انسٹرومنٹل ہیں ان دا مرڈر آف دیٹ جو لیڈر تھے وہاں نیجر غالباً ان کا نام جی, خالصتان موومنٹ کے جو خالصتان موومنٹ کے ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا. آپ نے امریکہ میں جا کے کارروائی کی, آپ کو امریکہ نے بھی وارننگ دی, آپ نے برطانیہ میں کی, آپ نے ساؤتھ افریقہ میں کی. تو آپ کی عالمی دہشت گردی کا الزام تو نہ صرف آپ پر الزام آنا چاہیے بلکہ آپ تو مجرم ہیں عالمی دہشت گردی کے. بھارتی آرمی چیف شاید حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بخاری صاحب نے رپورٹس کا ذکر کیا کہ بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں جس میں دہشت گرد پروو ہو چکے ہیں بھارت. ہم نے کینیڈا کی بات کی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات, ایون یہ بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات نریندر مودی صاحب کے درست نہیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بالکل آپ کے ہمسایوں وجہ کے سے ساتھ بھی پہچانا اور تعلقات جانا ہوئے ہیں, جاتا ہے. نیپال کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, بالکل اپنے سری لنکا کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, پاکستان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, بھوٹان آپ سے نالا ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں کیا؟ آپ سوائے دہشت گردی کے, اور اس وقت وہاں جو حکومت ہے, مودی صاحب جس کے پرائم منسٹر ہیں, صاحب کہتے ہوئے مجھے غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے, مودی جیسا کمینہ شخص جو ہے وہ جس ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہاں پر دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہوگا. وٹ از بی جے پی, وٹ از RSS؟ اس کے گنڈوں نے وہاں مسلمانوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. وہاں پر عیسائیوں کے چرچوں کو آگ لگانے کی ایک پوری سیریز ہے. وہاں دنیا پور میں کیا ہو رہا ہے, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھا ہے کسی نے ملک کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جس قسم کی دہشت گردی کے مرتکب ہیں, آپ وہاں کی اقلیتوں کی زندگی کو جس طرح سے حرام کیے ہوئے ہیں. کوئی بچی حجاب پہن کے باہر نہیں نکل سکتی, کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے گاؤں کے اندر اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی. مطلب ہے آپ کا چہرہ کیا ہے, آپ ہیں کیا؟ تو آپ کو تو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بات تو یہ, آپ کی دہشت گردی کے کون سے انگ میں نمایاں کروں. کبھی تو آپ سے غلطی سے میزائل چل جاتا ہے جو آ کے میاں چنو میں گر جاتا ہے, کبھی آپ کی نیوکلیر سب مرین سے وہ جو زہریلی گیس ہے وہ نکلنے لگ جاتی ہے, کبھی آپ کا چرنوبل لیک کر جاتا ہے, کبھی آپ کی یورینیم جو ہے وہ کباڑ خانوں میں بک رہی ہوتی ہے. آپ ہیں کیا؟ تو آپ کو تو دہشت گردی کا الزام کسی دوسرے پر لگاتے ہوئے سب سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. تو میں اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے بھارت نے کئی بار اس سے پہلے بھی نفرت انگیز قسم کے بیانات دیے ہیں, کبھی کرکٹ کو ٹارگٹ کرنا, کبھی اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. اب پاکستان کے اگینسٹ اس قسم کے سٹیٹمنٹ ان کے ISP آرمی چیف کی طرف سے آنا نہایت افسوسناک بات ہے کہ آرمی چیف کا ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اور کیا کرنا چاہ رہا ہے بھارت؟ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کے سفارتی تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے, کیا پیچھے ایجنڈا اور موٹیو کیا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جب کبھی بھی ان کو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے ان کی خاص طور سے مقبوضہ کشمیر میں, تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. چاہے وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو, چاہے وہ ٹرین کی بومبنگ آپ کے سامنے ہے, اوری سیکٹر میں جو کچھ ہوا جس میں 40 سے زیادہ یہ مارے گئے تھے انڈین فوجی. آنکھیں بند کر کے آپ الزام پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہاں کی انڈیجنس موومنٹ کے نتیجے میں ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از جسٹ انڈیجنس موومنٹ, وہیں کشمیریوں کی وہ موومنٹ ہے, اس میں کہیں باہر سے کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ بھارت کو بھی پتہ ہے, لیکن چونکہ اس کو جو امیجز اب مقبوضہ کشمیر سے دنیا بھر میں جا رہے ہیں, شرمندگی تو اٹھانی پڑتی ہے نا ڈپلومیٹک لیول پر, لہٰذا اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی الزام پاکستان پر لگا کے اور پھر اپنے آپ کو معصوم قرار دینا چاہتے ہیں. لیکن اب دنیا ان کے چکروں میں آنے والی نہیں ہے. یہ ایکسپوز ہو گیا ہے بھارت بہت بری طرح سے, اور اس کو سالہ سال لگیں گے اس امیج کو انڈو کرنے کے لیے جو مودی کے زیر اثر جو ہندوستان ہے اس میں جو کچھ وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ مقبوضہ وادی میں کیا جا رہا ہے, جو کچھ دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کی جا رہی ہے, اس کے لیے ان کا یعنی گریبان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے. ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہزیمت ابھی مزید اٹھانی پڑے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں خاص طور سے افغانستان کو لے کے بہت بہتر رہے ہیں, لیکن اس کا ادراک بھی امریکنوں کو ہے کہ بھارت اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے. جو جتنی بھی تحریکیں بلوچستان کے اندر چل رہی ہیں
اگر یعنی جو علیحدگی پسند ہیں یا جو فراری کیمپوں میں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں ان سب کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے. جو بھگوڑے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان میں بیٹھے اور ہندوستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں. یہ باتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. اسپن بالدک میں بیٹھ کے NDS کے ساتھ مل کے اور اپنے CIA کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہوتی رہی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ابھی بھی یہ کوئی موقع جو ہے بھارت ضائع نہیں کرتا ہے کہ وہ انفلٹریٹرز جو ہے وہ پاکستان میں بھیجے, چاہے چمن کے راستے بھیجے, چاہے یہ جو افغانستان پاکستان کا پورس بارڈر ہے اس کے ذریعے آئیں. تو بھارت کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی جواز کی ضرورت ہے. اور اب تو صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اب تو دنیا کے بڑے بڑے ملک کہہ رہے ہیں. اب تو امریکہ کہہ رہا ہے, اب تو برطانیہ کہہ رہا ہے, اب تو ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے, اب تو کینیڈا کہہ رہا ہے. تو میرے خیال سے ان کو اس کے لیے اپنی پوزیشن کو واضح تو خیر کیا کر پائیں گے وہ. جس قسم کی بھارت وائلیشنز کرتا ہے وہ عالمی طور پہ سب کے سامنے ہے. آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن ابھی تک کوئی عالمی طور پہ کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا بھارت کے خلاف. دیکھیے میں نے آپ سے جو واقعات بتائے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ میں نے کوئی فکشن نہیں سنائی. بالکل ان گراؤنڈ ریالٹیز کے باوجود بھی دیکھا کہ کینیڈا اور بھارت کے ڈپلومیٹک تعلقات کتنے لوئسٹ ایپ پر آ گئے تھے بیکاز آف دس. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے کتنی بار وارننگ دی گئی ہے. ابھی حال ہی میں وہاں کی جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ریزرویشنز جو ہیں وہ ایکسپریس کی گئی ہیں اباؤٹ انڈین ایٹیچیوڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ایک دہشت گرد حکومت ہے, اس کی ساری پالیسیاں دہشت گردی کے اوپر مبنی ہیں اور وہ اپنے ملک سے ہٹ کے دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتا ہے, جس کی میں نے مثالیں آپ کو اتنی دی ہیں. بہرحال ایک اور حوالہ اس دہشت گردی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم 2-3 مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہے. ہمارا جو آرگومنٹ ہے یا ہمارا جو کیس ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. جان کربی بھی اس کے اوپر بولے ہیں جو ان کا وہ میتھیو ملر جو ہیں جو ان کے ریگولر بریفنگ کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے بھی کہا ہے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرا خیال ہے اب ہمیں صرف اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جانا چاہیے دنیا کے تمام کیپٹلز میں, ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو کہ جناب یہ ہے چہرہ بھارت کا. جیسا میں نے کہا کہ ہم نے ڈوسیئرز بھیجے اور اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ہماری کشمیر کمیٹی جو ہے کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اسی لیے تو ہندوستان جو مرضی کر جائے وہ اس سے اپنی جان بچا لیتا ہے کیونکہ ہم ان ایکشن کا شکار ہیں. میں اس پروگرام کی وساطت سے منسٹری آف ڈیفینس سے, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے, وزارت خارجہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ وقت ہے جب پوری دنیا میں بھارت کی دہشت گردی ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں, پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کی دہشت گردی سے اب صرف ہم نہیں بلکہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. بالکل بھارت کی دہشت گردی سے کوئی اور ملک محفوظ نہیں ہے. جس قسم کا بھارت رویہ یا سلوک اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی رکھ رہا ہے وہ بھی سب کے, اور پاکستان کے ساتھ جو بھارت کرتا رہا ہے اس سے قبل بھی, اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس بھارت دیتا ہے وہ یقینی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. غزہ جنگ بندی ڈیل حتمی مراحل میں داخل. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی جمعرات کو ہونے کا امکان ہے. بخاری صاحب اب جس طرح سے معاہدے پر کہا جا رہا ہے کہ حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل بھی شروع ہو جائے گا, مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور تقریباً 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس مسودے کو. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو بخاری صاحب, آگے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اس معاہدے کے حوالے سے جو میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا بھی ہے تاخیر ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت تاخیر ہوئی ہے, کرمنل ڈیلے ہے, لیکن اسرائیل بھی کبھی کسی معاہدے پر قائم نہیں رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ حماس نے جلد بازی نہیں کی ہے اس کو قبول کرنے میں. ابھی تک ان کی منظوری جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوئی ہے. اس کو چاہیے کہ بین الاقوامی گارنٹیز ہوں اور امریکن گارنٹیز ہوں کہ اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوگا تب وہ اس کو منظور کریں گے. میرے خیال سے یہ بالکل جنرل بات ہے کیونکہ, اور تاخیر کے حوالے سے فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مشیع ہو شفا کیوں نہیں دیتے, ارے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. کیا بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصاف جو ان کو اب ملنے جا رہا ہے 50,000 سے زیادہ جانوں کے نذرانے پیش کر کے 1.5 لاکھ کے قریب اپاہج اور معذور لوگ لے کے, یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. کدھر تھی دنیا کا انسانی ضمیر, کدھر تھی وہ ساری ضمیر کی جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں, انسانی حقوق کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے اور انسانی حقوق کے.
تو خاموشی اختیار تھی. میرے خیال سے یہ کرمنل خاموشی اختیار کی گئی تھی صرف اس لیے کہ وہ اتنا بلیڈ کرائے غزہ کو کہ اس کو مہینوں نہیں، سالوں نہیں، دہائیاں لگ جائیں دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے. لیکن اس کے بارے میں ان کو شدید غلط فہمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کو ایک رول دیا جائے جو کہ ہینڈ پکڈ لوگوں پر مبنی ہے، جن کو امریکہ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو، یاسر عرفات بہت بڑے ریولوشنری لیڈر تھے، لیکن محمود عباس جب سے فلسطینی اتھارٹی کے لیڈر بنے اس کے بعد سے انہوں نے سوائے فلسطینیوں کے حق کے اوپر کمپرومائز کرنے کے اور کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو ریسرکٹ کیا جائے وہاں. یہ بھی حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال وہاں اس وقت جو ہے، اس آپ دیکھیے کہ 200 کے قریب اسرائیلی فوجیوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جناب اب ہم غزہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اور خودکشیاں کی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے غزہ کے اندر جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے. یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس ثبوت ہے. جس کا دل چاہے جا کے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ خود اسرائیلی کہہ رہے ہیں، یہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ان کو کہ وہ لوگ جو انکار کریں گے جنگ کرنے سے ان کو بالآخر جو ہے وہ جیل ہم بھیج دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اینتھنی بلنکن صاحب جو ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فلسطینی ریاست کا یعنی کوئی یقینی بنانا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے شانہ بشانہ چلے. اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا فلسطینی ریاست کو کہ وہ اس کو پنپنے دے اور اپنے ساتھ ایک باقاعدہ ریاست کے طور پہ کھڑا ہونے دے. یہ ان کی خوش فہمی ہے، لیکن ان کی خوش فہمی بلا جواز نہیں ہے. یہ فلسطینیوں کا حق ہے. 2 ریاستی حل جو بظاہر میرے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ لوگ جو کرایہ دار کے طور پہ آئے تھے وہاں، ان کو آپ زیادہ حق دے دیں، اور جو مالک تھے اس سرزمین کے فلسطین کے، ان کو آپ کہیں کہ جناب ان کو بھی اسٹیٹ ہوڈ کا اختیار ہے. ہونی تو یہ بات الٹ چاہیے. لیکن اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر فلسطینی ریاست قائم ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکتی ہے، اپنی ٹریڈ کر سکتی ہے، دنیا سے رابطے کر سکتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ون آف دا بیسٹ سولوشن. کیا یہ ہوگا؟ کیا امریکہ یہ ہونے دے گا؟ کیا اسرائیل یہ ہونے دے گا؟ دیز آر آل ویری بگ کوسچن مارکس جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات جناب وہ یہ ہے کہ قطری جو وزارت، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اب جس طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی معاہدے پر ابھی تک حماس نے دستخط نہیں کیے، شاید حماس سوچ بچار کے ساتھ اس پہ کوئی فیصلہ کرے گا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کوششوں کے باوجود جو ہے اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پہ، اور 24 گھنٹوں کے اندر 63 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ایک طرف جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اسرائیل اپنی ہر ترمیم پہ قائم ہے. آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسرائیل کے بارے میں جو حماس نے ابھی تک اس سمجھوتے پر دستخط نہیں کیے ہیں اور کمیونیکیٹ نہیں کی ہے منظوری اپنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے کسی معاہدے کو آنر نہیں کرنا. یہ کہا ہے نا میں نے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں سپر پاور جو ہیں وہ گارنٹیز دیں کہ اسرائیل سے اس کے اوپر عمل کروائیں گے. تو یہ جو یعنی، لیکن بخاری صاحب فلسطین کے لوگ تو بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور حماس کی جانب سے اب یہ جس طرح سے تھوڑا سا ڈیلے ادھر سے بھی آ رہا ہے، اگر دوسرا اس کا اینگل دیکھا جائے تو مظلوم کی آہوں سے اور مظلوم کی خواہشوں سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے ہوتا ہے نا کہ امن قائم ہو جائے. یہ جو سپر پاورز ہیں، یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ جو یورپی یونین ہے، جن کے پیٹ میں چھوٹے سے واقعے سے بروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم کشمیر کا رونا رو کے نہیں ہٹے ہیں. کیا وہاں پر بے حسی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر بے عملی نہیں ہے؟ کیا وہاں پر دوگلا پن نہیں ہے؟ یہی سب کچھ غزہ میں ہے. تو جہاں جہاں مسلمان کنسنٹریشن میں ہوں گے، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا آنکھ بند کے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے، اسی طرح یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ انتہائی گھٹیا، انتہائی کمینہ، انتہائی بے غیرتی کا یعنی رد عمل ہے کہ آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور کچھ کہنے کو تو چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں. یہی کچھ یہاں کشمیر میں اور غزہ میں ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اس وقت سٹیکس جو ہیں ارد گرد جو ممالک ہیں، جارڈن ہے، لبنان ہے اور دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ان کے بھی سٹیکس ہیں. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ان ممالک نے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی بجائے انہوں نے انٹرنیشنل ان پاورز کو زیادہ سپورٹ کیا ہے جنہوں نے
اس صورتحال کو یہاں تک پہنچنے دیا ہے. یعنی غزہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے. غزہ میں اب کوئی بھی ایک عمارت اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ قبرستان بنا کے چھوڑ دیا انہوں نے. کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں اٹھی, نہ مسلم امہ کے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے. یہ جو بے حسی ہے اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ ہمیں فلسطین کی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں اپنے ملک کی قیادت سے بھی بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ صرف بیان جاری کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں فلسطینیوں کی عملی مدد کرنی چاہیے. مجھے اس بات کی اس حد تک خوشی ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے الفاظ کسی کے کان کے اوپر یعنی کوئی اثر ہی نہیں رکھے. ہم نے فلسطینی جو سٹوڈنٹس تھے میڈیکل کے ان کو لا کے یہاں داخلے دیے ہیں. ہم نے کئی سورٹیز بھیجی ہیں امداد کی وہاں پر. تو کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں تو اسرائیل کا ظلم و ستم اور سیاسی دہشت گردی روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا اور بر وقت کرنا چاہیے تھا. یعنی بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اسے شومی قسمت سمجھیے یا اسے قدرت کی کوئی مصلحت سمجھیے. لیکن آج جس جگہ غزہ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ دیکھیے, ابھی میں سن رہا تھا آنے سے پہلے پروگرام سے کہ ایک اور دھمکی دی ہے اسرائیل نے غزہ کو کہ جی وہ فلاں لوگ جو ہیں یہ فلاں علاقہ خالی کر دیں. اگر اس طرح کی ڈکٹیشن ہونی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ امن کے لیے معاہدے ہو جائیں گے, تو آپ مجھے ان دونوں صورتحال میں بتائیں کون سی چیز کامن ہے. دیٹ مینس کہ منافقت اور دوگلی پالیسی کا ہر گھڑی اظہار کیا جا رہا ہے, جس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. فلسطین میں امن قائم ہوئے بغیر دنیا کا امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں. اگر مزید ناانصافی ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ تو دنیا کا کون سا کونا بلیڈ کرے گا, یہ میں ابھی نام. اچھا بخاری صاحب, یقینی طور پہ فلسطین میں امن قائم ہونا چاہیے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ یقینی طور پہ فلسطین کو ہوگا. بخاری صاحب, اگر اب جنگ بندی جو معاہدہ ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو فلسطین میں ہولڈ کس کا ہوگا؟ حماس کا ہولڈ ہوگا, اسرائیل کا ہوگا, یا فلسطینی گورنمنٹ جو ہے؟ دیکھیے, اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ حماس کا کوئی رول نہ ہو. ہاں جی بالکل. لیکن یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ غزہ میں جو شہید ہو گئے وہ بھی, جو زخمی ہیں وہ بھی, جو باقی بچے ہیں وہ بھی, وہ سب حماس ہیں. اگر آپ غزہ کی سرزمین پر فلسطینی کو ڈھونڈیں گے تو وہ پری ڈومیننٹلی پہلے حماس کا بندہ ہے اور بعد میں فلسطینی ہے. یہی چیز تو امریکہ اور اسرائیل سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ کہنا کہ مستقبل میں یا کسی سمجھوتے کے نتیجے میں وہاں جو لوگ ہوں گے یا وہاں جو اتھارٹی ہوگی وہ اس کا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں ایسا سوچنا بھی جرم ہے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے بھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اب آگے جنگ نہیں لڑیں گے, اور ہمارے پاس اس سے پہلے بھی پروگرامز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کتنے فوجیوں نے خودکشی بھی کر لی ہے. تو یہ سارا منظرنامہ اسرائیل کے سامنے ہے, آپ کی فوجیں تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہیں, تو پھر آپ کس وجہ سے کس ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں آ کے, اور آپ ایک ڈیلز کرتے ہیں پھر ان کو بریک کرتے ہیں, اس قسم کی. میں آپ کو ایک پیرلل ڈرا کر دیتا ہوں ہسٹری میں. ویتنام کی جنگ جو ہے 18 سال جاری رہی تھی, امریکہ نے جو لڑی تھی, اور بالآخر جس طرح وہ وہاں سے بھاگے ہیں اس کے منظر آج بھی یعنی ریکارڈڈ ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہاں کے جرنیل, وہاں کے بریگیڈیئرز, وہاں کے یعنی کمانڈرز, وہ اپنی مطلب میں کیا عرض کروں, نہ جوتی تھی پیر میں نہ پینٹ تھی اوپر, چڈیوں میں بھاگے ہیں وہاں سے جب بالآخر کچھ کر ہوئی ہے. وہاں بھی امریکی فوجیوں نے انکار کر دیا تھا ویتنام کی جنگ لڑنے سے. میں آپ کو اور ہسٹوریکل واقعہ بتاؤں, محمد علی کلے جو دنیا کا سب سے بڑا باکسر گزرا ہے اور جو مسلمان تھا, اس نے بھی انکار کیا تھا. اس کو سزا ہوئی تھی وہاں جنگ میں جانے سے انکار کرنے کی. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے, اور یہ ہوتا اس وقت ہے جب اس ملک کو اپنے اس مشن میں جس کے لیے اس نے اپنے فوجی لگائے ہوئے ہیں ناکامی ہوتی ہے, تب یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو یہ اسرائیل کی قیادت کو, اسرائیل کی ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے. یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے لوگوں نے غزہ کی لڑائی لڑنے سے انکار کر دیا ہے, اتنی خودکشیاں ہو گئی ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے اسرائیل جو ہے اب غزہ میں اپنی سیٹلمنٹ بنانا چاہتا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے غزہ پٹی تو آلریڈی اتنی بڑی نہیں ہے, تو پھر غزہ کے پاس یہاں کیا پیچھے بچے گا اگر اسرائیل اس قسم کی انوالومنٹ آگے جا نئی آبادیاں بنانے کا تو آپ تصور بھی چھوڑ دیں. اچھا, جو بنی ان میں بھی اب کوئی آ کے اسرائیلی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو کچھ 7 اکتوبر کو ہوا ہے. تو یہ خواہشات تو بہت ہوتی ہیں نا, لیکن خواہشات پر عمل درآمد کرنا پہلے کی نسبت اب زیادہ مشکل ہوگا.
ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اب معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ حماس دستخط کر دے تاکہ پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. بخاری صاحب, حماس یقینی طور پہ اب سوچ سمجھ کے اس پہ دستخط کرے گا اور اس معاہدے کو پھر عملی طور پہ آگے عملی جامہ پہنایا جائے گا. بخاری صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا حماس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ڈیلے آ سکتا ہے, کیونکہ ابھی جو پہلا مرحلہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 42 دن کی جنگ بندی ہوگی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ غزہ کے ہیں, جس ہمت و جوانمردی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے, اس کو آپ موت سے تو نہیں ڈرا سکتے. یعنی ان سے آپ کسی معاہدے پر زبردستی دستخط نہیں کروا سکتے. اتنی قربانیاں وہ دے چکے ہیں, مزید دینے کے لیے تیار ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں یہ کہ جو ہمارے ثالث ہیں, جس میں قطر ہے, جس میں سعودی عربیہ ہے, جس میں ترکی ہے, یہ گارنٹی دیں کہ اسرائیل اس معاہدے پر عمل کرے گا. یہ نہ ہو کہ اپنے قیدی چھڑوا کے اور پھر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے. دیٹ از دا ڈیلے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا حق ہے کہ وہ اس قسم کی گارنٹی حاصل کرے, تبھی وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے. بالکل, حماس کا حق ہے کہ وہ اپنی گارنٹیز کے بعد اس جو معاہدے پر دستخط کرے اور اس معاہدے کو عملی طور پہ آگے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. ایک ہفتے سے لاس اینجلس میں لگی آگ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. تقریباً 12,000 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. دیگر شہروں میں بھی آگ پھیلنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بخاری صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں, اس قسم کی آفت کا ایک دم سے آ جانا, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ تباہی جو ہے یہ ابھی تو اس کا اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں ہے. ابھی تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ قیامت صغریٰ کا منظر تو ہے, لیکن اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے اور کتنے 10 مزید شہروں کو جو خدشات لاحق ہیں اگر یہ آگ وہاں تک پھیلتی ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب خزاں کے موسم میں آگ لگتی ہے تو جب آگ لگی ہو درخت پر اور ہوا چل رہی ہو تو اس سے چنگاریاں اڑ اڑ کے دور دور تک جاتی ہیں اور وہاں بھی درختوں کو اور لکڑی کی ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں, اور تباہی جو ہے وہ پھر اس برق رفتاری سے بڑھتی ہے جس کے مناظر جو ہیں وہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اس پر سامنے اسکرین پر ہیں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا, آپ بریک سے پہلے آپ پوچھ رہی تھی کہ امریکنوں کے ساتھ کیا ہوا. بالکل, وہ ایک ضرور مثل ہے کہ کبھی کبھی اللہ میاں کسی کی بددعا نیچے آ کے سن لیتا ہے. تو مجھے یاد آ رہی ہے وہ فلسطینی بچی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گی. میرے خیال سے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی. وہ دعا کہہ لیں بددعا کہہ لیں, وہ اللہ نے سن لی ہے. اور اس قسم کا عذاب اس وقت امریکہ پر طاری ہے کہ یہ کیسے اس سے ان کی جان چھٹے گی. ایک بات اور جو میرے لیے باعث مسرت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے امریکی اداکاروں, ایسے امریکی لیڈروں کے گھر بھی جل کے خاکستر ہوئے ہیں جو بڑے کھل کھل کے نعرے مارتے تھے اسرائیل کی حمایت میں اور فلسطینیوں کے خلاف. بالکل, 60 لاکھ امریکی خطرے کی زد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ ہے نا, اس کو عادت ہے, یہ اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہ ہر جنگ میں گھستا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. یہ لفظ غور سے سنیے, یعنی آپ جنگ میں شامل اور شریک ہو جاتے ہیں, یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ اس سے میں جان کیسے چھڑاؤں گا. وہ چاہے ویتنام کی جنگ ہو, چاہے عراق کی جنگ ہو, چاہے افغانستان کی ہو, چاہے جارجیا کی ہو, چاہے یوکرین کی ہو, میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں, اور مشرق وسطیٰ کی ہو. گھس جاتے ہیں جنگ میں, پتہ نہیں ہوتا نکلنا کیسے ہے. لہٰذا جو کچھ اسرائیل کے ساتھ وہاں ہوگا, جو کچھ امریکہ کے انٹرسٹ کے اوپر زد پہنچے گی, اس کو تو چھوڑ دیجئے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے منظرنامہ ہے. یہ ہے وہ قدرت کا انتقام, اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. بالکل, یہ یعنی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ امریکہ اتنا اپاہج ہو جائے گا کہ اس سے ایک آگ پر قابو نہیں پایا جائے گا. یعنی اس کی ایکوپمنٹ, اس کی مین پاور دوسرے ملکوں سے, دوسری جو الائیڈ بستیاں یعنی ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہیں, وہاں سے بھی امداد آ گئی ہے, لیکن آگ ہے کہ پکڑائی میں لینے کے لیے آ ہی نہیں رہی ہے. وہ کیا پاؤڈر جو ہے وہ اس کو ایک نام ہے جو 1963 سے استعمال ہو رہا ہے, فاس چیک, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی اس کو آپ قدرت کے علاوہ کیا کہیں, جہاز, ہیلی کاپٹرز اور پتہ نہیں کتنے ہزار ورکرز لگے ہوئے ہیں, لیکن آگے قابو ہی نہیں آ رہی ہے. یہ سوائے قدرت کے انتقام کے اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں وہاں پہ, تیز ہواؤں کے باعث آگ اور پھیل رہی ہے. یہ سب قدرت ہے نا, یہ سب کچھ تو قدرت کا نظام ہے نا. کسی انسان کے بس میں تھوڑی ہے, میں تھوڑی ہوائیں چلا رہا ہوں وہاں پر. تو قدرت انتقام لے رہی ہے اس ظلم و ستم کا جو ان کی جو پراکسی ہے, جس کو اسرائیل کے نام سے ہم جانتے ہیں, چاہے وہ نیتن یاہو جیسا کمینہ شخص ہے. یہ ان کی حرکات چونکہ ان کے پیسے سے, ان کے اسلحے سے وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے, وہاں پر لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ قدرت کا اس کا انتقام ہے. بالکل, مکافاتی عمل تو ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے ابھی بتایا تھا کہ 2000 کے 1200 گھر, جی 12,000 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. $150 ارب کا نقصان اب تک ایسٹیمیٹ ہو چکا ہے 3 دن پہلے تک.
اور کوئی 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. یہ قدرت کا انتقام ہے, کھلا ثبوت ہے میرے خیال سے. دنیا کی ہر اس قوت کو جو اپنے طاقت استعمال کر کے انسانوں کی جانوں سے کھلواڑ کرتی ہے, ان کے لیے یہ سبق ہے, اور ان کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. بالکل, اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے, اور آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ جو ہے مزید پھیلتی جا رہی ہے. اس کے نتیجے میں کئی لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.